بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 32۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ہم ایک ایسے کجر فطار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوں کار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے ہیں، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اس زمانے کے لوگ چار طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں مفسدہ انگریزی سے معنی صرف ان کے نفس کا بے وقت ہونا، ان کی دھار کا کندہ ہونا اور ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تلواریں سونتے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں، صرف کچھ مال بٹورنے یا کسی دستہ کی قیادت کرتے یا ممبر پر بلند۔ اس چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی نفس کی قیمت اور اللہ کے ہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رکھیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیں۔ یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافرمانی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ ان حالات نے انہیں ترقی و بلندی حاصل کرنے سے درماندہ و عاجز کر دیا ہے۔ اس لیے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے کو سج لیا ہے، حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں، اور ان سے آنسو رواں رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں۔ کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غم زدہ و درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشے میں بٹھا دیا ہے، اور خستگی و درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک شور دریا میں ہیں کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر بھی وہ پیاسے ہیں، ان کے منہ بند اور دل مجروح ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل دب گئے، اور اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی ہو گئی۔ اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے شلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے، اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو، اس کے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں،
اور دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق نہ کرو، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے والا وشیدہ تھے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی لا علمی کی بنا پر اس خطبہ کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بھلا سونے کو مٹی سے کیا نسبت، اور شیریں پانی کو شور پانی سے کیا ربط؟ چنانچہ اس وادی میں راہ دکھانے والے ماہر فن اور پرکھنے والے با بصیرت عمرو ابن بحر جہز نے اس کی خبر دی ہے، اور اپنی کتاب البیان والتبیین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اسے معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کلام علی علیہ السلام کے کلام سے ہو بہو ملتا جلتا ہے، اور اس میں جو لوگوں کی تقسیم اور ان کی ذلت و پستی اور خوف و ہراس کی حالت بیان کی ہے، یہ آپ ہی کے مسلک سے میل کھاتی ہے۔ ہم نے تو کسی حالت میں بھی معاویہ کو زاہدوں کے انداز اور عابدوں کے طریقہ پر کلام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ۔ جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، اور اس کتاب کے مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔